ہیں اور سچے لوگ ہیں کہ ان کا انکار ممکن نہیں. ممتاز مفتی نے کتاب لکھی ہے لبیک، جو ان کا حج کا سفر نامہ ہے. اس لبیک کتاب میں ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ جب 65 کی لڑائی ہوئی تو مدینہ منورہ کے اولیاء نے، مدینہ منورہ کے خادمین نے جو حضور کے روضہ پاک میں خدمت کرتے تھے، خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے شہداء کے ساتھ، غزوہ بدر کے مجاہدین کے ساتھ پاکستان جا رہے ہیں پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے. تو آپ مفتی لکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے شہداء پاکستان کے محسن ہیں. انہوں نے پاکستان پر احسان کیا کہ 65 کی لڑائی میں روحانی طور پر پہنچ کر انہوں نے دشمنوں کا اس طرح مقابلہ کیا کہ خود انڈیا کے گرفتار قیدی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان کی فوج سے تو ہم لڑ سکتے تھے، لیکن وہ فوج جو گھوڑوں پر سوار تھی، جس کی تلواروں سے روشنیاں نکل رہی تھی، اس فوج سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. انیس سو 65 کی جنگ کے اندر جو نیچرلی بہت سے ٹاک شوز میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی ایک تو یہ کہ دوبارہ ہم پر جنگ مسلط کی گئی، اور یہ کہ پاکستان نے یہ جنگ جیتی. دیکھیے ایسے نہیں ہوا. اگین جو حقیقت تھی اور حقائق تھے وہ فرق تھے. پہلی بات یہ کہ بھٹو صاحب نے یہ پلان بنایا تھا ایوب خان صاحب سے مل کے کہ ہم اپنے فوج کے کچھ لوگ آزاد کشمیر میں، جموں کشمیر میں جو ہیلڈ کشمیر جسے کہتے ہیں، وہاں بھیج دیں گے اور وہاں جا کے لوگوں کو اکسائیں گے، کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. شیخ عبداللہ صاحب جو کشمیری لیڈر تھے، ان کی حکومت تھی، آپ ان کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے تعلقات نہرو کے ساتھ تھے. تو آپ نے یہ بندے بھیج دیے جو کہ پریٹینڈ یہ کر رہے تھے کہ یہ کشمیری ہیں، یونیفارمز نہیں پہنے ہوئے تھے اور لگتے بھی کشمیری تھے. آپ نے یہ بھیج دی اور آپ کا خیال تھا وہاں تھوڑی بہت انسرجنسی کریٹ کی جائے. تو ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجی جو آپ نے 47-48 میں کی تھی، آپ نے پھر وہی استعمال کی کہ یہ پریٹینڈ کیا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ انہی کے لوگ ہیں، تو یہ اسپونٹینیس ہے، تاکہ وہاں کچھ چرچا ہو، کوئی شور شرابہ ہو اور پھر آپ کے حوالے پھر کشمیر پریشر انڈیا پہ پڑے ہو جائے. انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے دیکھا کہ یار یہ تو گھس بیٹھی ہیں، یہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ. تو انڈیا نے آپ کو دھمکی دی کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں. آپ نے جب انڈیا کو خطرہ نظر آیا تو انڈیا نے پھر، بیکاز آپ نے یہ پرووکیشن کی تھی، تو انڈیا نے پھر آپ کے لاہور اور سیالکوٹ سیکٹر کے اوپر فرنٹ کھول دیا، تاکہ انڈیا کے اوپر جو پریشر کشمیر میں بن رہا تھا جو آپ کی وجہ سے، اس کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے انہوں نے یہاں اوپن فرنٹ کر دیا. تو پھر جب فرنٹ کھلا تو پھر آپ کو اپنی فوج بھی بھیجنی پڑی. پھر آپ نے کشمیر کے اندر اپنی فوج بھیجی کیونکہ ٹینک ٹیریٹری آپ کے فیور میں تھی، آپ کے ٹینکس چم جوڑیاں سیکٹر میں نکل گئے اور وہاں کافی کامیابی ہوئی. مگر دوسرے سیکٹرز میں، راجستھان اور ادھر نیچے والے سیکٹرز میں، بھاول میں آپ کو نقصان ہوا اور لاہور بالکل انڈیفینڈڈ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انڈیا انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے، آپ کا خیال تھا اگر انڈیا کچھ کرے گا بھی تو کشمیر میں کرے گا اور وہاں آپ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کا یہ خیال نہیں تھا کہ انڈیا ایکچولی انٹرنیشنل بارڈر کراس کرے گا. تو انڈیا نے یہ سوچا کہ کیونکہ آپ کی اسٹرینتھ ادھر ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا کیا جاتا ہے، ہم انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ کر دیتے ہیں. تو ٹیکنیکلی انڈیا نے وار کا آپ ڈکلیئر کی بیکاز انٹرنیشنل بارڈر، مگر پرووکیشن ساری آپ نے کی اور آپ تیار ہی نہیں تھے کہ انڈیا اس قسم کا ری ایکشن کرے گا. اس لیے آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں یہ لکھا ہے، ہمارے تو زمانے کی بات ہے، ہمیں تو آنکھوں دیکھا حال تھا، اسٹوڈنٹ تھے ہم گورنمنٹ کالج میں جب یہ ہوا تو کہ بی بی سی نے اناؤنس کر دیا کہ جمخانہ تک لاہور جمخانہ کلب جو آج کل قائد اعظم محمد علی جناح لائبریری ہے لارنس گارڈنز میں، جناح گارڈن جسے کہتے ہیں، اس وقت لارنس گارڈن جمخانہ تھا، اور بی بی سی نے اناؤنس کر دیا کہ ہندوستان کی فوجیں لاہور تک پہنچ گئی ہیں اور جمخانہ میں جا کے چھوٹا پیگ وہ لے رہی ہے، مطلب اس کی چیز چڑھا رہی ہے. کشمیری سب پاکستان کے حامی ہیں، جنگ کر کے ہم کیا کشمیر نہیں لے سکتے؟ جی، جنگ کے ضمن میں دیکھ لیجئے کہ پاکستان نے کشمیر کے معاملے میں کئی جنگیں لڑی ہیں اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام جنگیں ہم نے ہاری ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ 65 کی جیتی نہیں تھی. جی 65 کی جنگ اگر آپ جنرل موسیٰ خان صاحب کی کتاب دیکھ لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 14 دن کے اندر اندر ہمارا سارا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دوست ملکوں سے اپیل کی کہ آپ جنگ بندی کے لیے کچھ کر دیجئے. چنانچہ
बाबा जी का ढुल्लू, बाबा जी का ढुल्लू, बाबा जी का ढुल्लू, ढुल्लू ढुल्लू ढुल्लू, बाबा जी का ढुल्लू, बाबा जी का ढुल्लू।